بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. خدا کر کے پاناما کا فیصلہ آیا تو 5-0 سے ججز نے فیصلہ دیا اور وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیج دیا. بقول خواجہ سعد رفیق کہ 1.5 کروڑ ووٹ لے کے آنے والے وزیر اعظم کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا. یہ پوری پاناما کی سٹوری ہے. اب فیصلہ کے مستقبل پہ کیا اثرات پڑیں گے اس فیصلے کے؟ اس کے 2 محرکات ہیں، ایک سیاسی اور ایک قانونی پہلو ہے. تو ہم آج دونوں پہ بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، اور وزیر اعظم کا گھر جانا جو ہے کرپشن کے نام پہ، لیکن فیصلے میں ان کو کرپٹ قرار نہیں دیا گیا. 62 انووک کی گئی ان کے اوپر، 62F غالباً، تو 62-63، لیکن اس میں 62F کا ہے، 62(1)F. وہ اس کا انہوں نے اس کے اوپر اطلاق کیا اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اور ساتھ ساتھ کیسز کا عندیہ دیا ہے، اور پوری فیملی جو ہے ان کے اوپر نیب ریفرنس داخل کرنے کو کہا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آگے آنے والا وقت مزید جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے بڑا امتحان کا وقت ہے. لیکن ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ پیٹرول کے مہنگا ہونے کی ہیں، کچھ مٹی کا تیل مہنگا ہونے کا ہے. کوئی اس طرح اگر ہم عوام کے جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی مہنگائی کی طرف اگر ہم چلے جاتے ہیں، اس کے اثرات اگر اس طرح کے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر اس فیصلے کے مستقبل پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ آنے والا وقت جو ہے کیا ہمیں میسج دے کے جائے گا کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. میرے ساتھ آج ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب محترم مبین قاضی صاحب قانون دان ہیں اور پاک سرزمین پارٹی کے یہاں جو سینئر رہنما ہیں پنجاب میں. ویلکم ٹو مائی شو. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جسٹس فخر النساء کھوکھر صاحبہ، قانون دان بھی ہیں، ریٹائرڈ جج بھی ہیں، اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کو قانونی حلقوں میں اور عوام میں بھی. انہوں نے بڑے اچھے فیصلوں میں بیٹھ کے حصہ لیا اور وہ فیصلے کیے جو آج بولتے ہیں، کیونکہ ججز کا فیصلہ بولنا چاہیے نہ کہ ججز کو خود بولنا چاہیے. جی جج صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. مبین قاضی صاحب، مجھے بتائیے کہ آج کا فیصلہ لگتا تو یہ تھا، احسن اقبال نے جس طرح سے کہا کہ انبار لگ جائیں گے، جس طرح سے ثبوت JIT اور کہا گیا جی بہت بھاری بھرکم ثبوت ملے ہیں اور نواز شریف کے کرپشن کے انبار لگ گئے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، اور ان کو جب نااہل کرنے پہ آئے ججز صاحبان تو صرف ایک اقامے پہ کر دیا. جی اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس سے زیادہ پہ ڈسکوالیفیکیشن چاہتے تھے ان کے اپنے پارٹی ممبرز؟ لوگوں کا تو یہی جو ہے، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ میاں صاحب کے دائیں بائیں والے لوگ ہی ہیں ان کو مروانے والے. تو شکر کریں گے صرف ایک پوائنٹ پر انہوں نے صرف فی الحال فائنڈنگ دی ہے، ڈسکوالیفیکیشن فائنڈنگ دے دی. جی ڈس آنیسٹی کی دی ہے نا، صرف ایک کاؤنٹ پر، ورنہ اور بھی کئی گراؤنڈز تھے اس کے اندر، لیکن انہوں نے چونکہ ایک سامنے آ گئی جو ایڈمیٹڈ تھی تو اس پہ وہ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دیا. نہیں تو پھر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو رعایت برتی ہے ججز نے؟ جی میرے خیال تو چونکہ ایک یہ وہ چیز تھی جو ایڈمیٹڈ تھی، باقی ساری فائنڈنگز تو جو اب یہ ٹرائل ہوگا اس ٹرائل کی روشنی میں جو باقی چیزیں آئیں گی وہ پھر فوجداری ٹرائل کے قانون کے تحت پھر سزا اور اس کے بعد وہ والی ڈسکوالیفیکیشن آ جائے گی. فی الحال جو ان کو ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے، وہ ان کو غیر صادق غیر امین ڈکلیئر کیا ہے اس پوائنٹ پر کہ انہوں نے جو ان کی فری زون ایک اسٹیبلشمنٹ تھی FZE دبئی کے اندر، اس کے اندر سعودیہ UAE کے اندر متحدہ عرب امارات میں، اس کے اندر یہ چیئرمین تھے، اور وہاں سے 10,000 ریال جو تھے وہ ان کی سیلری تھی جو ریسیویبل تھے. چونکہ وہ چیز انہوں نے جب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں اس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ چیز چھپائی. تو چونکہ وہ کاغذات نامزدگی میں جو ہے اثاثہ جات کا جو آپ تفصیل دیتے ہیں اور ساتھ ایک بیان حلفی دیتے ہیں آپ، وہ برحلف ہوتا ہے. تو چونکہ آپ نے حلف کے اوپر ایک جھوٹا بیان حلفی دیا، جھوٹا ڈیکلریشن دیا اپنے جائیداد کے اثاثہ جات کے بارے میں، تو لہٰذا یہ آپ جو ہے صادق امین نہیں ہیں، آپ ڈس آنیسٹ ہیں. تو یہ فائنڈنگ دی گئی ہے ان کے خلاف، اور اس بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. اور یہ اس ڈسکوالیفیکیشن میں چونکہ
جو میعاد کوئی مقرر نہیں ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سزا اگر ہوتی ہے کسی فوجداری جرم میں تو اس میں لکھا ہے کہ 5 سال نہ گزرے ہوں. ٹھیک. اگر سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ ہے اب تو 2 سال نہ گزرے ہوں، اگر ڈسمسل فرام سروس ہے تو 5 سال نہ گزرے ہوں. تو اس کے اندر چونکہ میعاد کوئی نہیں ہے مقرر، تو لہٰذا اس کو تاحیات کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا میعاد کوئی نہیں ہے اس لیے تاحیات کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈول نیشنلٹی والے کیسز تھے اور جعلی اسناد والے کیسز، اس میں یہ کلیئر فائنڈنگ دی گئی اور انہوں نے کہا یہ آئندہ کسی بھی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. سمیرا ملک والے کیس میں بھی فائنڈنگ آئی اور رضوان گل والے میں فائنڈنگ آئی. اس پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس وقت ایک لارجر بینچ ہے جو اس کیس کی ہیئرنگ کر رہا ہے، ان کیسوں کی جس میں بہت سے کیسز اکٹھے ہیں جن میں یہ لوگوں کی سزا ہوئی ہے تاحیات. تو وہ اس انٹرپریٹیشن کے لیے آئے ہیں کورٹ میں کہ تاحیات پابندی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک آپ کو معافی کا ایک رستہ کھلا ہوتا ہے اسلام میں بھی، تو آپ کی ریپینٹنس کا. تو لہٰذا جب آپ کو ایک سزا ہو گئی، تو جب سزا آپ کو ملی، آپ نے قتل کر دیا کسی کو، تو 5 سال بعد آپ اہل ہو گئے الیکشن لڑنے کے. جب آپ نے ملک کی انٹیگریٹی کے، اس کی سالمیت کے خلاف کوئی جرم کیا اور اس میں آپ کی سزا ہوئی، تو اس کے بھی آپ 5 سال کے بعد اہل ہو جاتے ہیں. تو ایک ڈگری جعلی ہونے پہ یا ایک کوئی جو ہے جعلی حلف نامہ دے دینے پہ تاحیات نہیں، تو اس کو انٹرپریٹ اگر کرنا ہے آپ کو تو میکسیمم اتنے پیریڈ کے لیے انٹرپریٹ کرنا ہے. اصل میں اس کا یہ سپریم کورٹ میں یہ میٹر پینڈنگ ہے، ایک لارجر بینچ بنا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، لیکن ابھی فائنل ڈیسیژن نہیں ہے. وہ اس کو فائنل انٹرپریٹ کرے گا کہ کیا اس کو میکسیمم سمجھا جائے 5 سال یا یہ تاحیات ہی. فی الحال تاحیات. جسٹس صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دے کے کچھ اقامہ کی بنیاد پہ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گراؤنڈز بڑی سٹرونگ تھیں، اسی بنا پہ وہ نااہل ہوتے تھے؟ لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تحریک انصاف والے بھی، دیگر احباب بھی، کہ بہت سارے ثبوت مل گئے ہیں. ایسا تاثر مل رہا تھا JIT کی رپورٹ سے، اور وہ ریکوری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن وہ منظر نظر نہیں آیا. انہوں نے صرف ایک اقامہ کی بنیاد پہ ان کو نااہل قرار دیا. ہم لوگوں نے یہ سیلف ازمپشن ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس فیصلے کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اٹس اے ویری گڈ ڈیسیشن. اچھا. اور سپریم کورٹ نے ایک آسپیکٹ کو سامنے رکھا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ یہ ہیں جو ثبت ہو رہی ہیں بظاہر، وہ یہ ہیں کہ جو انہوں نے کمپنیز اسٹیل ملیں اور کمپنیز اور سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو دیٹس ان ڈیٹیل انہوں نے کہا ہے، وہ ڈسپروپورشنیٹ میرے ڈسپروپورشنل ہاں پروپورشنیٹ نہیں ہے، ڈسپروپورشنیٹ ہے. سوری، ان کی انکم کے ذریعے جو انکم انہوں نے فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس انہوں نے پیش کیے ہیں، اس کا یہ پروف نہیں دے سکے. ٹھیک. اور چونکہ وہ اس کا پروف نہیں دے سکے ہیں، اس وجہ سے یہ صادق اور امین نہیں ہیں، اینڈ ہی از انفٹ ٹو بی دی ممبر آف اے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. ناٹ ایز اے پرائم منسٹر. ٹھیک. ہی از انفٹ ٹو بی دی ممبر آف. تو ظاہر ہے جو ممبر نہیں بن سکتا وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. پرائم منسٹر نہیں رہ وہ پارٹی سربراہ بھی نہیں رہ سکتا. پلیز ایک منٹ. اب پوزیشن یہ ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک فائنل ورڈکٹ بھی دی ہے اسی ججمنٹ میں، فائنل آ رہا ہے. اچھا. کہ آل دیز ریفرنسز جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی ریفرنسز جتنے ہیں انہوں نے مینشن کیے ہیں ججمنٹ میں. ٹھیک ہے. یہ سارے ریفرنس نیب میں دیے جائیں. ہم ٹرائل شروع ہے. ٹھیک. نیب میں یہ ریفرنس ہو گئے. نیب 6 ویکس کے اندر اس کا فیصلہ کرے گی، اور وزیر اعظم جب یہ نیب میں کیس جائے گا اور اگر کچھ اور بھی ثابت ہوا ہے
کہ انہوں نے کوئی ڈس کی ہے، فیبریکیشن کی ہے، فراڈ کیا ہے، تو نیب کے پاس یہ بھی پاور ہے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے چیف جسٹس صاحب ایک کرے ایک جج کا جو اس کو سپروائز کرے، اسے سپروائز کرے کہ یہ فیئر، یہاں ایک سوال بنتا ہے فیئرلی اینڈ جسٹلی یہ ساری پروسیڈنگ. جسٹس صاحبہ، جب یہ ایک جج اوپر بیٹھ کے اس کی سپرویژن کرے گا تو جو اس وقت ایگریوڈ پارٹی ہے جس کو سزا دی گئی ہے وہ اس بات پہ ان کے بڑے کنسرنس ہیں. جو میں نے پریس کانفرنس سنی ہے وہ کہتے ہیں جی جس کے اوپر جج بیٹھ کے ڈائریکشن دے گا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جج ڈائریکشن نہیں دے گا. اچھا جی. جج یہ دیکھے گا کہ مینیپولیشن تو نہیں ہو رہی کہیں. جج یہ دیکھے گا کہ کیا یہ جسٹ اینڈ فیئر پروسیڈنگ ہو رہی ہیں. جج کیوں انٹرفیئر کرے گا؟ دیکھیں آپ میری نہیں، جج کو کیسے پتا چلے گا کہ جی یہ فیئر نہیں ہو رہا؟ آپ یہ دیکھیں انڈر سپرویژن آف سپریم کیونکہ جج اس عدالت میں تو جا کے نہیں بیٹھے گا. سنیے تو صحیح، جی جے آئی ٹی کس کی سپرویژن میں چلی ہے؟ تو اس پہ بھی تو اعتراض اٹھا رہے ہیں. تحفظات تو ملزم کے پاس تحفظات ہیں، اس کی پوری پاور ہے ٹھیک کہ وہ اپنے تحفظات رکھے اور اپنے ڈیفنس کو پروو کرے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے آئسولیٹ کر دیں گے کہ وہ اپنے ڈیفنس کو پروو نہیں کرے گا. لیکن ایک چیز آپ بڑے غور کریں اس پر، لیکن یہاں آپ جیسے صاحبہ سمجھتی ہیں مجھے کلک ہوا ہے جی جی وہ یہ ہے کہ یہ تمام ریفرنسز جو ہیں نیب کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فیبریکیشن، جھوٹ، فراڈ کوئی ثابت ہو جاتا ہے تو ایک کرمنل کیس بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جو مقدمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پلی بارگین ہوگا، پلی بارگین بھی جیسے وہ نیب کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو مجھے بڑی کلک کی ہے وہ یہ ہے کہ پوپا کے تحت انہوں نے کہا سیکشن 9 پوپا، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ. ٹھیک. پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کا سیکشن 9 سب 1 سب 3 اس کے تحت جو آدمی پر الزامات ہوتے ہیں اس کی فوری ایٹ دا اسپاٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور سزا اور جزا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. پوپا. اچھا جی، ہمیں اسی دوران جوائن کیا جی آغا باقر صاحب نے. یہ بھی قانون دان بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ان سے بھی ان کا تجزیہ لیتے ہیں. آغا صاحب، ایک تو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرا مجھے بتائیے کہ جج صاحبہ نے بڑی تفصیل سے اور بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے قانون کے اطلاق جس طرح ہوا ہے. ججز نے انہوں نے کہا جی بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. یقیناً ججز نے سوچ سمجھ کے ہی دیا ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ صرف جس طرح کا تاثر آپ سامنے آ رہا ہے ابھر کے کہ جی جو ایک راستہ کھل گیا ہے، ٹھیک ہے، 62-63 کو انووک کرنے کا، 62-63 کے اطلاق کا، تو وہ اب کس پہ لاگو ہوگا، کون کون بچے گا، کون کون رہے گا، یہ ذرا بتائیے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بہرحال ماننی پڑتی ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ جو ہے وہ ضرور ہے. اچھا. ہم بہت سارے کچھ لوگ کچھ ایک انداز سے اس کو ایکسپیکٹ کرتے تھے، کچھ دوسرے انداز سے اس کو ایکسپیکٹ کرتے تھے. یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی، مس ڈیکلریشن کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اور ڈسکریشن جو ہے، جو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا. اس کا بہتر جواب جو ہے وہ تو کسی ایک ریویو جو ہے اس کی صورت میں ہی دیا جانا چاہیے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ سب جو ہے اس کو من و ان سے قبول کریں گے. اور یہی وہ تو کر لیا جی، اور یہی ایک خوبصورتی تحریک انصاف کے پاس کوئی جواز نہیں ہے نا قبول کرنے کا. وزیر اعظم نے جناب سرنڈر کر دیا فوری. جی، میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں گو کہ ریویو جو ہے اس کے اندر بہت کم چانسز ہوتے ہیں، اور کسی کوئی ایک فریش گراؤنڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے ریویو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے.
میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضرور 2-4 پوائنٹس کے اوپر سوچ رہی ہوگی کہ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی ایسا ریویو جو ہے وہ داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب صورتحال یہ رہی کہ جہاں پہ جج صاحبہ جو بات کر رہی تھیں امپلیمنٹیشن کی، تو ایک وقت جو ہے جب ججمنٹ نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے ایک ویو جو ہے وہ سسٹین کرتا تھا کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے یا نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ وہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو جو ایگریوڈ ہیں یا ایکیوزڈ ہیں یا ریسپونڈنٹ ہیں ان کا وہ نقطہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو تقویت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم جج کی سپرویژن سے. جی، جج کی سپرویژن. ٹھیک ہے. اب میں بریک کے بعد آتا ہوں. بالکل یہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ناظرین چھوٹا بریک ہے کیونکہ چونکہ میرے پاس قانون دان بیٹھے ہیں، جج صاحبہ بیٹھی ہیں، اور میرا خیال ہے قانونی پہلو جو ہیں سیاسی محرکات پہ تھوڑی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پہ زیادہ گفتگو ہوگی. بریک کے بعد دیکھیں گے کہ جی یہ کتنا سالڈ فیصلہ ہے اور اس کے ایک راستہ کس طرح سے کھل گیا ہے، جس طرح سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب شاید سیاست کوئی نہ کر سکے اس ملک میں. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. آغا باقر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں، پھر مبین قاضی کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ ان کے پاس مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، سیاسی جو محرکات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. جی دیکھیں، ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح سے اب 62-63 میں اب کون صادق اور ہوگا اور کون امین رہے گا اور اس کا اطلاق کس حد تک ہوگا. بدقسمتی یہ ہے شمسی صاحب کے پاکستان میں جب بھی کچھ ایسے فیصلے خاص طور پہ پولیٹیکو جوڈیشل جو فیصلے ہیں اس کے اندر جب کوئی فیصلے آئے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ انہیں بطور پریسیڈنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بطور ان کو پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسے قانونی راستے، انصاف کے راستے جو ہیں وہ تو آپ نے ہم وہیں پہ روک دیے گئے. What is good for the goose is also good for the geese. تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اطلاق کرتے ہیں، ہاں یہ خوش آئند بات اس حد تک ہو سکتی ہے کہ ایک سٹرونگ آدمی جو ہے، ایک سٹرونگ فیملی جو ہے جس کے اوپر لوگ کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ اس کو جو ہے وہ عدالت کا سامنا کرنا پڑا، اس کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کیا اس طرح کے تمام مسائل جو ہیں، اس طرح کا تمام انصاف جو ہے وہ کیا عام آدمی کو بھی ملے گا؟ ہاں، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہیں گے کہ جناب آپ نے فلاں یہاں پہ یہ فیصلہ کیا تھا، اب اس کا اطلاق یہاں پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سیاسی محرکات کی جب بات کرتے ہیں تو چونکہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، نون لیگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھ رہی ہے اور بہت سارے بلنڈر جو ہیں ان سے پہلے ہوئے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پہلے ان کو ایجیٹیٹ کر سکتے تھے. آج جس کے اوپر خاص طور پہ کسی پہ ایک جو لائن ہے جس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پہ کرپشن سے ایسا ریلیٹ نہیں کرتا. ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ وہ مس ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ان کے لیے آڑے آئے گی. لیکن کیا دیکھنا یہ تھا، جیسے میڈم ابھی کہہ رہی تھی کہ ان کے اوپر کرمنل مقدمات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کرمنل مقدمات جو ہیں وہ تو انیشیٹ ہو چکے ہیں. نیب جو ہے اس کی انکوائری جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گئے قانونی پہلو. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ کیا کرے عوام، کیونکہ عوام کے پاس کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ پرویز مشرف نعرہ لگا کے آئے احتساب کا. اس کے بعد کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اب بھی جو ہے کرپشن کے نام پہ وزیر اعظم گھر چلے گئے. اگر صرف ایک خاندان کا احتساب ہوگا، ان کے بچوں کا صرف ہوگا، اور دوسروں کے اوپر اگر یہی الزامات ہوں گے اور وہ صاف ستھرے بچ کے نکل جائیں گے، پھر عوام شکوک و شبہات کا تو شکار ہوگی. مبین قاضی صاحب، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ قانون پہ اور آئین پہ لوگوں کا یقین اور اعتماد بڑھے؟ دیکھیں، سب کے خلاف ہونا چاہیے کاروائی. جو انوالو ہیں، جنہوں نے گوشوارے اپنے
غلط حلف دیا ہے, جھوٹا حلف دیا ہے, چیزیں چھپائی ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ میاں صاحب اچھا آپ کے کچھ نوٹس میں ہے, کیونکہ ایز اے سیاستدان مجھے بتائیے کہ کون کون سے ایسے لوگ آج تک آپ کے سامنے آئے ہیں؟ بہت سے نہیں, مجھے نام بتائیے, بڑے بڑے نام. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. جی پلیز. اس میں ایک نہ بتائیے, 2-4 بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جھنگ سائٹ سے اور فیصل آباد سے بھی بڑا ایک ڈیسیژن آیا تھا جس میں ایک ایم این اے ڈی سیٹ ہوئی تھی, خاتون ڈی سیٹ ہوئی تھی, کہ ان کے جو ہے ہسبینڈ کے نام پہ کچھ اکاؤنٹس تھے, وہ چیزیں گئی, اور کئی گئے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ایسٹ چھپانے پہ خارج ہوئے. سنیں, ایک اور آنے والے وقت میں جانے والے ہیں, ایک اور آپ کو بڑا اہم ہوگا. جسٹس افتخار چیمہ صاحب وزیر آباد سے ایم این اے تھے, آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب کے بھائی, ٹھیک ہے, وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے, دوبارہ الیکشن ان کا ہوا, میں کاؤنسل تھا, میں نے وہ کیس بھی کیا تھا. اس کیس کے اندر جو, اور ادھر جو ان کو نقصان ہوا میاں صاحب کو, میاں صاحب کے وکلا نے جس نے کہا نا, اور میاں صاحب کی ٹیم نے یہ اس کو سیاسی کیس بنایا. بھٹو صاحب کا بھی کیس سیاسی بناتے بناتے شہید کرا دیا, ادھر بھی سیاسی بناتے بناتے فارغ کرا دیا. اگر یہ اس کو ڈیفنس پلی کرتے بونافائیڈ اومیشن کی, جو میں نے اس کیس میں پلی لی تھی بونافائیڈ اومیشن کی, اس وجہ سے ان کو نااہل ڈکلیئر نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم نے شہادت کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ بونافائیڈ نہیں سمجھے کہ یہ, کیونکہ ان کے تک وہ رسائی نہیں تھی, تو وہ پروو ہوا شہادت کے ذریعے. لیکن اس پر بھی ان کا یہ کہا گیا کہ چونکہ کاغذات نامزدگی میں چیز موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, انکریکٹ ہے, تو وہ خارج ہوئے. صرف مجھے یہ بتائیے کہ لیکن ڈسکوالیفیکیشن دو کیسز بہت ہیں, ایک عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہے اور ایک جہانگیر ترین صاحب کے. بالکل ان کے آپ خلاف کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ہے, میڈیا روز اس کو دکھاتا بھی ہے, بتاتا بھی ہے, اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, ان دونوں کے خلاف بھی جو چیز چھپائی ہے, اگر اساس مخفی رکھے ہیں, جھوٹا ڈیکلریشن دیا ہے, اگر جو ان کے جو ہے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں, ان کی جو لیونگ ہے, ان کے جو دے آر لیونگ بیونڈ دیئر مینس, تو پھر ان کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک مجھے ابھی سامنے آیا ہے, عمران خان صاحب کا تو ایک چیز آ رہی ہے کہ وہ نیازی سروسز لمیٹڈ ان کی کمپنی تھی جو انہوں نے مینشن نہیں کیا. انہوں نے ڈیفنس یہ لینے کی کوشش کی ہے کہ اس میں شاید پہلے یہ ڈورمنٹ تھی, ٹھیک ہے, وہ ایک بونافائیڈ ایمیشن بنانے کا کیس کیا ہے انہوں نے, لیکن اس کے خلاف سنا ہے کہ کچھ شہادت ایسی آئی ہے کہ وہ ڈورمنٹ نہیں تھی, وہ ایکٹیو تھی, اس میں کچھ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, تو وہ سیریس ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا. جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے, اس میں جو حنیف عباسی صاحب لے کے گئے ہیں, میرے خیال وہ غلط لائن پر لے کے گئے ہیں, وہ غلط لے کے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ کی یہی آبزرویشنز آ رہی ہیں کہ بچوں سے تحفے تحائف لینے والا, کہ آپ جہانگیر ترین کے خلاف آئے ہیں. جہانگیر ترین جواب دہ ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے, تو ان کی ایویڈنس اس ساری اماؤنٹ کی تو ٹرانزیکشن موجود ہے. یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مالی اور ان کے جو ہے کک, اس کے اوپر کہ ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو ان کو پروب کیا جائے. تو وہ ان کے کیس میں پروب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کر دیا نا, اگر وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے 7 کروڑ روپے واپس کیے تھے جو الزام ان کی وجہ سے میرے اوپر لگا. ایک پوائنٹ میں کرنا چاہوں گا, ایک منٹ صرف, کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایف آئی اے بھی, نیب بھی, تو وہ جو مالی اور کک ہیں, اگر ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائے, میں تم آؤ تم بتاؤ تمہارے پاس یہ کیسے نہیں, کہ تمہارے پاس اثاثہ کیسے بنے, تو وہ یقیناً آ کے کہیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. تو جب وہ ان کا سٹیٹمنٹ آئے گا, اس کی بنیاد پر پھر آپ جسٹس صاحبہ پکڑ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج جو ہی فیصلہ ہوا, فوری طور پہ ڈائریکشن دی گئی الیکشن کمیشن کو, اور وزیر اعظم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے عہدے کو فوراً چھوڑ دیں. تو اس کے بعد اس وقت جو ملک کی پوزیشن ہے, آپ پروگرام سے پہلے میرے ساتھ ڈسکشن میں تھی, اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے آئینی طور پہ, کیونکہ وہ تو ساتھ ہی وزیر اعظم جاتے ہیں, ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے. اس وقت ملک کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے یہی میں آپ سے بار بار عرض کر رہی ہوں کہ ہم لوگ بولتے ہیں, آ جاتے ہیں چینل پر اور ہم بولتے ہیں, لیکن ہم فیکچول جو باتیں جو ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں کہ ججمنٹ میں یہ دیا ہے انہوں نے. دے ہیو گیون اے ڈائریکشن ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ فوری طور پر آپ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں. لیگل پروسیس سے مراد ہے کہ فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ڈیسیشن ہوگا اسمبلی میں. دیکھیں, ڈیموکریٹک پروسیس میں اٹ از آلویز دا پارلیمنٹ جو اپنا ایکٹ پلے کرتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ججمنٹ میں یہ انہوں نے جو لفظ مجھ سے ابھی نہیں اناؤنس ہو رہا تھا کہ ڈسپرپورشنیٹ کہا ہے,
ٹھیک ہے. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے برائبری کمٹ کی ہے, اس نے فلاں کمٹ کیا ہے, انہوں نے فلاں, بیکاز جب ریفرنسز بھیجے ہیں, 8 ریفرنسز بھیجے ہیں ٹو دی نیب, تو سپریم کورٹ نے اوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بریکنگ دے رہا ہوں جی, میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی ذرائع سے ایک نیوز ہے کہ جی خواجہ آصف کو 45 ڈیز کے لیے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد الیکشن لڑ کے کسی سیٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے. یہ ہے جی خبر, جی بات کیجیے آپ. اچھا, جو میں اب آپ کو یہ عرض کر رہی تھی کہ اس کے بعد یہ ہمیشہ جو تبدیلی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی وہ ان ہاؤس آتی ہے. سپوز اگر اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور پرائم منسٹر کو جانا پڑ جاتا ہے لندن, تو اس کی جگہ پر اسپیکر آف پاکستان جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہولڈ کرتا ہے. وہ ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آئین میں دی ہوئی ہیں, کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, اب آپ ایک چیز کیوں نہیں, یعنی سسٹم کام کر رہا ہے. ایک بات میں آپ سے ایک عرض کرتی ہوں بڑی مؤدبانہ, جی پلیز پلیز. آپ لوگوں کو کیوں تکلیف ہوئی ہے اس ججمنٹ سے؟ اس لیے کہ یہ لوگ مینڈیٹ لوگوں سے لے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد میرا لیڈر فلاں, میرا لیڈر, اور ان کے ارد گرد ایک جمگٹا ہو جاتا ہے, سب اچھا سب اچھا سب اچھا. اس کے بعد جب یہ ڈوم ٹو ڈیتھ ہو جاتے ہیں پولیٹیکلی, اس کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. کوشچن صرف اتنا ہے کہ وائی دے ڈو ناٹ ڈیلیور, وائی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہاں لانے والے عوام کا پریشیس ووٹ ہے. دیکھیں آپ اسپتالوں کی حالت دیکھیں, لوگوں کی حالت دیکھیں, جی بالکل ٹھیک, کیا ہے ان کی حالت, امپلائمنٹ کی حالت, عام آدمی کی کوئی حالت نہیں, یوتھ کی حالت دیکھیں آپ. آج سفید پوش طبقہ تڑپ کر باہر آ گیا ہے. کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر؟ خصوصاً میڈیوکر مارا گیا بیچارہ, مر گیا وہ بیچارہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے. باقی جو بیٹھے ہیں نا ڈکیت, وہ الرٹ ہو گئے. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا آغا صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل کی یہ آواز ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے, یا لیکن ایک بات ضرور, میں آپ ضرور اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ جو گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ فیصلے میں نظر نہیں آئی, تو صرف اقامہ کی بنیاد پہ کر دیا گیا. وہ گاڈ فادر کدھر چلا گیا؟ دیکھیں یہ میری محترم یہ شرارتی ہیں تھوڑے سے مبین قاضی صاحب. جج صاحبہ جو ہیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ہمیشہ بڑی مدلل ایک گفتگو ہوتی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو ججمنٹ جو ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ججمنٹ کے کچھ نہ کچھ انگریڈینٹس ضرور موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کی ججمنٹ جو ہے, میں تو کہتا ہوں وہ جو خواجہ سعد رفیق جو ہیں انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اسی بنیاد پہ پھر بات اٹھی تھی کہ کبھی ڈان کا نام دیا جاتا ہے, کبھی مافیا کا نام دیا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ یہ اس طرح سے چیلنج ہونی چاہیے تھی, اور یہ ان کا حق تھا, لیکن نہیں کیا. اور آج شاید وہ اس بات پہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہمیں کم از کم اس کو اسیل ضرور کرنا چاہیے تھا. ان الفاظ کو اسیل کر سکتے تھے. ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے کورٹ جو ہے وہ باعث ہو گئی ہے, ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ جورسڈکشن اس نے کیا ہے, ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آربیٹری ہے, ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فیصلے کے بعد اس پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کرتے ہیں, آپ اس کو ریٹرن کرتے ہیں, لیکن طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ہو, جو پروسیجر ہو. بالکل ٹھیک. وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا. جیسے ابھی قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے بلنڈر جو ہیں ان کی لیگل, ہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بھی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکی ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو جس پہ بات ہو سکتی تھی, کوئی ایک اچھی لیگل ٹیم جو ہے وہ کام کر سکتی تھی, نون لیگ کی طرف سے یا شریف فیملی کی طرف سے اس طرح سے نہیں کیا گیا. نہیں کر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی دفعہ بریک آ جاتی ہے, عمران خان کو بھی یہی قلعہ ہے کہ جب میں باری لینے لگتا ہوں بریک آ جاتی ہے. چھوٹا سا بریک ہے, تو بریک کے بعد آئیں گے. آپ قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اور میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ خواجہ آصف کا اگر نام آتا ہے یا احسن اقبال کا نام آتا ہے تو اقامہ تو ان کے پاس بھی ہے, تو پھر کیا بنے گا؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, ज़रा मुख्तरन आगा साहब ज़रा कर दीजिए, मैं मुबीन काजी साहब की शरारत ले लूँ थोड़ी सी। देखें, जब ख्वाजा आसफ साहब की आप बात करते हैं तो अब इस वक्त 45 दिन के लिए जो आपको एक बंदा बतौर वज़ीर आज़म चाहिए, उसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ को होना मौजूद नहीं है। ठीक, उसकी इतनी एलिजिबिलिटी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये तो आप एक इंटरम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंटरम सेटअप जो है वो लेके आ रहे हैं। हाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी जो प्रेसिंग नीड जो है सियासी तौर पे जो नून लीग की हो सकती है कि कोई एक ऐसा शख्स हो जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, बसीयत पॉलिटिकल पार्टी, उसको यूनाइटेड रखे। बिल्कुल ठीक। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो हाँ डायनेस्टी के हम खिलाफ हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप आज मुझसे बात करें तो मैं कहूँगा कि वो उनकी फैमिली का कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जो गैर मुतनाज़ा हो। ठीक। और वो अगर आए, लेकिन वो तो छड्या नहीं तुसी नहीं वो एक देखें जैसे सारे दे सारे तुसी रेफरेंस दे विच पाते ने जैसे यार। मोहतरमा कुलसूम जो हैं उनकी बात की जा रही थी तो किसी हद तक जो है वो ये नहीं, अप्लाई उनकी कर सेहत सकते हैं। इजाजत नहीं देती। नहीं वो और स्पाउस होते हुए वो नहीं कर एक तो एक जो है स्पाउस होते हुए, लेकिन अल्टीमेटली अगर शहबाज शरीफ को सेकंड ऑप्शन लिया जाए तो अब फैमिली में उनके पास कोई एक ऐसा बंदा ऐसा मौजूद नहीं है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी यूनाइटेड रख सके। हाँ, यूनाइटेड रख सके और उसकी फ्लाइट जो है जो पीटीआई की तरफ बहुत तेजी से हो सकती है अब इस फैसले के बाद, उसको रोक सके। ठीक, अच्छा जी मुबीन काजी साहब, ये फ्लाइट जो है आगा साहब ने तो यकीनन कह दिया, लेकिन ये फ्लाइट मुझे जहां तक लगता है ये पीटीआई की तरफ होने की बजाय काफ लीग की तरफ हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है लीग के काम आती है। अच्छा मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन अकामा वाली है, वो तो जो नाम पहले आ रहे थे उनके अकामे सोशल मीडिया पे आ गए। ईमन सरदार अपने मुराद अली शाह साहब का भी मुराद अली शाह साहब का आ गया पर आया हुआ है सिंध में, मेरे ख्याल वो भी इसके शिकार होंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब को लाना तो मेरे ख्याल शायद ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा ना दे दें कि जो परमानेंट हो जाए। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है, अच्छा थोड़ा हटाना मुश्किल हो जाए, तो ख्वाजा आसिफ साहब का चूंकि उनका केस बड़ा वीक है, उनकी थोड़ी इसकी वजह ये भी हो सकती है, जरा सुनिए, तो वो परमानेंट नहीं हो सकता। सर उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनका जो है पीटीआई के साथ एक उसी तरह का तनाजा है जिस तरह नवाज शरीफ का इमरान खान के साथ। देखिए, सिर्फ पीटीआई के साथ तनाजा नहीं है, उनका फौज के साथ भी तनाजा है। ठीक। और ये इस तरह इट मींस कि आप कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी फौज के साथ तनाजा था। ये एक ऐसा मैसेज देंगे और ये मैसेज अच्छा नहीं है। जैसे सर जरा इसको भी कंफर्म कर, चौधरी निसार साहब का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब भी चौधरी निसार साहब ने कल एक बहुत इनको एडवाइस किया था कि अगर आप केस जीत जाएं तो अपने पांव जमीन पर रखिए। ठीक है, अगर हार जाएं तो यही कीजिएगा जो किया इन्होंने। ऐसी चीज ना आए कि वो अच्छे तरीके से चले जाएं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को देना एक ऐसा शख्स जो फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानात भी देते रहे, तो और वो मुतनाज़िया चौधरी निसार साहब ने पॉइंट आउट किया, और चौधरी निसार साहब ने यहाँ अपना इमेज खराब किया जब उन्होंने ये कहा सबके सामने कि मेरे एक मिनिस्टर जो कैबिनेट मेंबर की करप्शन माली भी और इखलाकी भी, तो मेरे ख्याल उन्होंने अपने आप को तो नाअहल कर दिया उसी वक्त कि उसके बाद वो कैसे जो है वजीर दाखिला थे जिनके पास FIA थी और सारी मशीनरी थी, और वो अपने कुलीग एक बैठे हुए जिसकी करप्शन के बारे में उनको इल्म था और वो खामोश रहे सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी का मेंबर था। इसका मतलब है ये किसी जो आपके पास इक्तदार होता है वो अल्लाह की अमानत होता है, ये एक ट्रस्ट होता है आपके पास, और आप उस ट्रस्ट पे बैठ के अगर आप अपने अजीजों और कारब को फेवर करते हैं या आपने किसी वाकिफ को, अपने पार्टी मेंबर को, इसका मतलब है आपने अपने हल्फ से भी रूगर्दानी की, अपनी वजारत के हल्फ से भी रूगर्दानी की। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब का जहां तक इश्यूज है, उनके बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज आ रहे हैं उन पे। ये पहला चार्जशीट तो चौधरी निसार साहब ने उनके खिलाफ किया हुआ है, और उनकी भी अकामा उनका भी आया हुआ है, उनकी भी जॉब, उनके भी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद इनको लाना शहबाज शरीफ साहब को, मेरे ख्याल ये शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत जुल्म होगा। ठीक है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को फिर वो फोकल लाइन में ले आएंगे अपने फैमिली के एक मेंबर को जो फिलहाल बचा हुआ है। अच्छा, वो भी निशाना बन सकते हैं, निशाना बनेगा, क्योंकि इस केस में नैब ने अंडरटेकिंग दे दी है। अच्छा, वो पार्लियामेंट के लिए अच्छा नहीं है आपके ख्याल जी, क्योंकि वो अंडरटेकिंग दे दी है कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस की अपील फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में अगर अपील में जाता है और केस चूंकि क्वाशमेंट हाई कोर्ट ने किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको क्वाशमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर देती है, खोल देता है, वो केस अगर खुल जाएगा, और वो केस खुलेगा क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट की आई हुई हैं। और ये जो कहा है आपने कि इसमें वो डिटेल्स नहीं आ रही इस जजमेंट में, तो ये जजमेंट तो फिर आ जाएंगे। सुने, ये जजमेंट इन्होंने मेंशन किया है कि ये कंटिन्यूएशन है वो प्रीवियस जजमेंट की, पुरानी जजमेंट, तो पुराने 2 मेंबर्स की फाइंडिंग वो मौजूद थी इसमें, यानी तसलसल है, और उन जजमेंट का तसलसल वो इसका हिस्सा पढ़ी जाएंगी वो जजमेंट। तो उन जजमेंट्स के अंदर ये सारा कुछ डिस्कस हुआ है। फिर जो JIT की रिपोर्ट में
یہ جو آپ کا حدیبیہ پیپر ملز اور جو التوفیق بینک کا جو کیس ہے انگلینڈ میں، جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی پیمنٹ کی طرف سے پیمنٹس ہوئی ہیں، ان کا بھی نام تھا جب وہ کرک ہو رہی تھی جو پیمنٹ آئی ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز پہ شہباز شریف صاحب کو فرنٹ پہ لے آنا اور ان کو بھی بلی چڑھا دینا، میرے خیال یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور اس سے ایک اور تاثر آئے گا کہ شاید پارٹی کے اندر ان کو پارٹی سے لگاؤ نہیں، ملک سے لگاؤ نہیں، صرف اپنے خاندان سے لگاؤ ہے، خاندان کو لانا چاہتے ہیں آگے. اس سے ایک نیگیٹو تاثر جائے گا. پنجاب میاں صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، وہ ان کا فورٹ ہے. اگر یہاں سے میاں صاحب نکلیں گے تو یہ شہباز شریف صاحب ہٹیں گے تو یہ کمزور ہوگا. اور پارٹی کے اندر بھی یہ چیز آئے گی جو بنیاد بنے گی فردر تقسیم کی. پارٹی سے لوگ جائیں گے اور جس طرح آپ نے کہا اس کی سب سے بڑی بینیفیشری مجھے نظر آ رہی ہے چودھری برادران مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو اتنا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ٹوٹ کے مسلم لیگ کاف میں جائیں گے دوبارہ سے، اور مستقبل میں چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب ایکٹیو رول پلے کرتے نظر آئیں گے اور یہ اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اچھا جسٹس صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا، مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتا دیجئے. دوسرا ماڈل ٹاؤن سانحہ جو ہے اس کے کتنے چانسز ہیں ان کیسز کے بھی اب کھلنے کے؟ بات سنیے، کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ سارے میٹر وہیں جاتے رہیں، یہ بھی کھلے اور سپریم کورٹ میں جائے. اب صرف دیکھنا ہے جو چیز آپ فراموش کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. جی ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب 6 مہینوں کے اندر فیصلہ کرے. اب جب 6 مہینے گزریں گے تو الیکشن سٹارٹ ہو جائے گا. جی تو شہباز شریف کے آنے سے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا دیکھیے بات سنیے، ان ہاؤس جب تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی میں ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی جمہوریت کے لیے. جی جمہوریت کے لیے ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے جمہوریت کی. تو کوشچن ہے کہ ان ہاؤس اگر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، میرے اپنے ذہن کے مطابق میں سمجھتی ہوں، میں اور پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن میں شہباز شریف کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جانتی ہوں. ٹھیک، یہ میری اپنی ہے. نہیں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ایگری بالکل ٹھیک ہے یا نہ کریں، ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ تو سبھی اس کو پسند کرتے ہیں. وزڈم بھی ہے اس شخص میں. ٹھیک. تو کوشچن صرف اتنا ہے کہ اگر وہ آ جائے گا ہیمن ول ناٹ فال، کیونکہ 6 ہفتے جو ہیں سپوز ایسے میں ایک آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں. سپوز 6 مہینوں میں نیب کہتی ہے یہ مجرم ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کلیئر ہو جائے گا. اگلا جو سال ہے وہ تو ویسے الیکشن کا سال ہے. 6 مہینے اور 6 ہفتے آپ اس کو نظر انداز. اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال رہ نہ جائے. نواز شریف صاحب کو جو نہل کیا ہے وہ اس میں مدت اناؤنس نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے، دیکھیں سپریم کورٹ ہر عدالت ایک فیصلہ نہیں. اچھا صرف ناظرین کے لیے یہ بتا دے کہ اگلے الیکشن سے پہلے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ہو جائیں. آپ سنیے تو صحیح میری بات. انہوں نے عدالت ایک لفظ یوز کرتی ہے فورتھ ود. اچھا فورتھ ود کا مطلب یہ ہوتا ہے فوراً ہی ججمنٹ سائن ہوئی تو فوراً اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا، ان کے اوپر لاگو امپلیمنٹ ہو گیا. ٹھیک. فورتھ ود کا لفظ یوز. ٹھیک. تو اب یہ میں تو یاد ہے آپ کو کہ پچھلے سیشن میں یہیں آپ میرے ساتھ میں نے کہا تھا کہ بڑے انوائز ہیں، ہی شوڈ ریزائن. اس وقت اگر یہ ریزائن کرتے تو یہ سارے کا سارے جو ہے نا اس کو لے کر نہ ڈوبتے. اب تو پورا جہاز ہی فیملی کا ڈوب گیا، ٹائٹینک نہ ڈوبتا. جی. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک آدمی میں اتنی جرت اور اس کا اظہار کرنے کی جرت ہو. ایک ایلیگیشن آئی ہے، اوکے ریزائن فرام دا آفس، ان ہاؤس تبدیلی لاؤ، اور ان ہاؤس تبدیلی کے بڑے چانسز تھے، سوچنے کا بھی موقع تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خوش آمدید ٹولہ جو ہے نا
وہ آپ کو اس طرح گھیرتا ہے کہ سب جو جی فلانا فلانا نہیں ایسے میاں صاحب یہ نہیں ہوئے گا یہ نہیں ہوئے گا، وہ اسی میں رہے گمان میں. اچھا یہ گمان میں مارے گئے وہ گمان میں مارے گئے. جی آغا صاحب یہ گمان کس حد تک درست تھا؟ پہلے تو میں آپ کے اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں جج صاحبہ جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے، جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کتنے سال تک چلے گی، 2 سال 4 سال یا وہ یا وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے. اب یہ جو خاص طور پہ جو سب آرٹیکل ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، بلا شبہ اس کے اندر وہ مدت موجود نہیں ہے. ٹھیک، مجھے وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے بس لاسٹ سینٹنس کر. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، کسی شخص کو اگر اس سے کوئی جرم ثابت بھی ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کا بہت شکریہ جناب منیب قاضی صاحب، محترمہ فخر صاحب کو جی محترم آغا باقر صاحب. جی پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ آج جو ججمنٹ آئی ہے اس پہ ہم کم از کم جو ہے نیوٹرل جو تجزیہ ہے وہ پیش کریں آپ کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے. جو مجھے آج کے پروگرام میں جو حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. جواد شمسی کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.